الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ اب ہم یہاں ذکر کریں گے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کون سی باتیں معلوم ہوئی اور کتنی باتیں ہم نے سیکھی۔ تو سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل جو کہ یہود اور نصارہ ہے، اور خاص طور پر یہود، ان کی سرکشی کا اور ان کی کم عقلی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی میں کس طرح سے سرکش تھے اور کس طرح سے کم عقل بھی رکھتے تھے دین کے اعتبار سے، اس طور پہ کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ مطالبہ کر لیا تھا، یہ مانگ کر لی تھی کہ جو رزق اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے اور جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے اور جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں، اس رزق کو وہ بدل دے اور ایسی چیزیں بدل دے جو دنیا میں ہے، جس کی مثال موجود ہے۔ تو جب انسان کو ایک آسمانی رزق بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے اور مطالبہ یہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ رزق نہیں چاہیے بلکہ وہ رزق دو جو اس طرح کا ہو، یعنی اس سے کم تر ہو، تو اس سے ان کی ایک تو سرکشی کا بھی پتہ چلا، دوسری کم عقلی کا بھی پتہ چلا دینی اعتبار سے۔ انہوں نے کیا کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے۔ آپ اپنے رب سے یہ کہیے کہ وہ ہمارے لیے زمین میں جو اگتی ہے چیزیں وہ ہمارے لیے بیچ دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کتنے کم عقل لوگ ہیں یہ دینی اعتبار سے۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی یہود کے بارے میں خاص طور پر۔ دوسری بات بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی ایک صفت یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ کس طرح سے بے وفا اور اپنے رب سے بے وفائی کرنے والے تھے کہ انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے ادع لنا ربک، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ایک تو یہ کہ تم اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو، یہ کہنا چاہیے تھا، یا یہ کہنا چاہیے تھا تم ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کرو، لیکن کہہ کیا رہے تھے ہمارے لیے تم اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ یہ بے وفائی نہیں تھی، دینے والا جو مطالبہ جو پہلے رزق دے رہا تھا وہ اللہ تھا، وہ بھی تمہارا رب تھا، تم ایمان لائے تھے موسیٰ پر، اس کے رب پر، تو رب اپنا تسلیم کیا تھا، تو کہنا یہ چاہیے تھا۔ تو ان کی بے وفائی اس طرح سے تھی، اور شاید ان کے نہ انانیت رہی ہو یا کیا رہی ہو، بہرحال باوجود اس کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ ایک اور مقامات پر ہم دیکھتے ہیں سورہ المائدہ کی 24 نمبر آیت میں، وہاں بھی انہوں نے یہی اسلوب اختیار کیا۔ کیا کہا جب کسی طرح کے جنگ کی بات آئی تو کیا کہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے اور آپ کا رب، آپ دونوں لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے بے وفائی نہیں، یعنی آپ کو کوئی چیز اگر کوئی دیتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس چیز کو اس کی طرف ہی منسوب کریں گے، ہے نا۔ تو یہ بے وفائی معلوم ہوئی کہ یہود اس طرح سے اپنے رب کے ساتھ جفا کیا کرتے تھے، ظلم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات دیکھیے، یہ ہمارے لیے تربیت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کمتر چیز کو اختیار کرے کسی بلند چیز کے اوپر، ایک اچھی اور بلند اور اعلیٰ چیز کسی کو مل رہی ہے، اس کو نہ اختیار کر کے ایک کمتر اور گھٹیا چیز اختیار کر لے، اس کا انتخاب کر لے، تو ایسے انسان کے اندر یہودیوں کی ایک صفت پائی جاتی ہے، یا اس نے یہودیوں کی صفت میں ان کی طرح بننے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعلیٰ قسم کا رزق دیا ہوا تھا، کھانا دیا ہوا تھا، خوراک دیا ہوا تھا جو آسمان سے آتا تھا، انہوں نے اس کو نہ اختیار کر کے، اس کو چھوڑ کر کے اس کو اختیار کیا جو اس کے بالمقابل میں کمتر ہے۔
تو اگر کوئی ایسا اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ یہودیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، وہ یہودیوں کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ یہودیوں کی طرح بن رہا ہے۔ اور اس میں وہ چیز بھی آتی ہے، اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز کو اختیار کرتے ہیں، حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر یہودیوں کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں، حلال کام، حلال کاروبار اور بہت ساری اس طرح کی جس کو حلال رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں گے، حرام کو اختیار کریں گے، حرام چیزیں ہو، حرام کام ہو یا حرام کاروبار ہو، اس کی طرف جائیں گے۔ تو یہ یہودیوں کی صفت ہوئی کہ نہیں؟ یہودیوں کی طرح بننا ہوا کہ نہیں؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا رزق دیا تھا اور وہ لے کیا رہے تھے؟ اس سے کمتر لے رہے تھے۔ تو یہود کی روش سے بچنا ہے، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جس سے تو ناراض ہوا۔ کون لوگ تھے وہ؟ سر فہرست میں وہ لوگ ہیں جن کو یہود کہا جاتا ہے۔ ہم اس راستے سے پناہ مانگ رہے ہیں، کس میں؟ سورہ فاتحہ میں۔ اور ہماری زندگی کس روش پر ہے؟ انہی کی روش پر ہے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ تیسری بات ہمیں معلوم ہے۔ چوتھی اور آخری بات کہہ کر بات مکمل کرتے ہیں آج کے اس درس کی، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے فکر کی بلندی یہ ہے، انسان فکر رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، اس کی سوچ کی بلندی وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کامل چیزوں کے بارے میں غور کرے اور افضل چیزوں کے بارے میں وہ غور کرے کہ اچھی سے اچھی چیز مجھے کیا مل سکتی ہے اور اچھی سے اچھا کام میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ غور کرنا انسان کا یہ بتاتا ہے کہ انسان کی فکر بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچی سوچ ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، اونچی سوچ رکھنے والا انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ اچھی سے اچھی چیز اور کامل سے کامل چیز اختیار کرنے کی اور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے کیا بطور نعمت دی تھی؟ دنیا کے زمین سے نکلنے والی نعمت نہیں دی تھی کہ جس سے محنت لگتی ہو، بلکہ آسمان سے بالکل تیار شدہ رزق کیا، یہ اللہ نے اختیار کیا۔ اس لیے انسان کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ انسان اچھے سے اچھی چیز اختیار کرنے کی سوچ رکھے، اپنی سوچ اور فکر اونچی رکھے، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور جس انسان کی سوچ فکر اونچی نہیں ہوگی، اعلیٰ نہیں ہوگی، وہ ترقی نہیں بھی کر سکتا، وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کسی کے لیے مفید نہیں ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اسی دیکھ لیے، آپ دیکھیے ہم عمل کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کی بات نہیں ہو رہی، جو کرتے بھی ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ افضل سے افضل ترین عمل کرنے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر میں ایک بات بولتا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے ہمارے پاس، ہم فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، ہے نا؟ فجر کی نماز کی جو پہلی 2 رکعت ہے، سنت رواتب میں سے جو آتی ہے، اس کو پڑھنا کب ہے؟ اس کا اصل وقت کب ہے؟ فجر فرض سے پہلے کا ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ فرض سے پہلے فجر کی نماز میں فرض سے 2 رکعت پہلے پڑھنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کا اصل یہ وقت یہی ہے، کسی کی کسی وقت سے چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فجر کے بعد پڑھ لے گا، ہے نا؟ لیکن اصل وقت اس کا وہی ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کوشش یہ کرتے ہوں گے کہ پہلے اس کو پڑھ لیں، افضل ترین ہے نا؟ عمل کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے۔ وہ 2 رکعت پڑھنا ہی ہے، پڑھتے بھی ہیں، محنت اس میں اتنی ہی لگتی ہے، لیکن ہم کیا اس فضیلت والے عمل کو لیتے ہیں؟ اچھا، اس کے برعکس ایک اور بات میں کہہ دوں کہ جمعہ کا دن ہمارے پاس ہوتا ہے نا؟ کتنے لوگ مسلمان ہیں، اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے دن پہلے آنے کی، یعنی اگر کوئی انسان صبح سے یعنی پہلے سے وقت سے تیار ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی تیار کرتا ہے، خود تیار ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور خوشبو وغیرہ لگا لیتا ہے اور پیدل چلتا ہوا مسجد کی طرف آتا ہے، اور آنے کے بعد مسجد میں پہنچ کر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اور آسانی سے لکھا ہے 2 رکعت پڑھ کے جو ہے نماز پڑھتا ہے، اور امام سے قریب ہو کر، ممبر سے قریب ہو کر بیٹھ کے
اور خطیب کا خطبہ آرام سے سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کر کے جو ہے جمعہ کی پھر چلا جاتا ہے، اس کا ثواب کتنا بتایا؟ یہ دیکھو بہت عظیم ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جتنا قدم چلتا ہے یہ سارے عمل کرنے کے بعد، ہر قدم پر 1 سال کے نماز کی اور 1 سال کے روزہ کی کا اجر اسے ملتا ہے۔ 1 سال 1 قدم پر 1 سال اس نے جتنی نفل نمازیں پڑھی ہیں اور جتنی اس نے نفل روزے رکھے ہیں اس کا ثواب اس کو اتنے پہ ملتا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے نا، ایک بڑا عمل ہے۔ تو انسان کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اس پر عمل کروں۔ جمعہ میں آ رہا ہے لیکن ایسے کرتا نہیں، بلکہ بہت ساری فضیلتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ خطیب کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد جب آتا ہے تو نام بھی نہیں لکھا جاتا اس کا۔ تو یہ ہماری فکر کی کیا ہے؟ پستی ہے، ہم فکر کے اعتبار سے بلند نہیں ہیں۔ اس لیے شاعر یہ کہتا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ پہلے سوچ کم ہو جائے گی اور نیچی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو قومیں ایسی تباہ ہوتی ہیں اور لوگ تباہ ایسی طرح قوموں کو کرتے ہیں کہ ان کو ذہنی غلام بنا لیتے ہیں۔ قرآن حکیم ہماری تربیت یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کیا کریں؟ اونچا کریں، بلند رکھیں، اچھی سے اچھی چیز کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ کم پر راضی نہیں ہونا چاہیے، کم پر رائے کی یہی اتنے میں کام۔ قناعت ایک الگ چیز ہے، قناعت پسندی ایک الگ چیز ہے، وہ ایک اچھی صفت ہے، وہ حرام کی طرف نہیں لے جاتی، لیکن اس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ گفتگو ہماری لمبی ہو گئی، تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی اونچی سوچ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کامل سے کامل اور اچھے سے اچھی چیز کو اختیار کرنے کی، جس میں زیادہ فائدہ ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔